ایک سوال میرے سامنے موجود ہے کہ میں دعوت اسلامی کا حصہ بننا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنے ایک پڑوسی کو دیکھا جو پہلے پینٹ شرٹ میں ہوتا تھا، رات کو ہوٹل پر گپ شپ بھی ہوتی تھی، مگر جب سے اس نے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانا شروع کیا، اس کی پینٹ بھی گئی، ہوٹل بھی گیا، وہ بالکل چینج ہو گیا۔ اب تو وہ امامہ، وہ انہوں نے تو لکھا پگڑی باندھنے لگا، شلوار قمیص پہنتا ہے۔ میں نے دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ دعوت اسلامی میں گئے تو پھر تو یہ سارا لباس وغیرہ سب چینج ہو جائے گا، مجھے بھی پگڑی اور شلوار قمیص باندھنی پڑے گی، زندگی میں تو یہی رہ جائے گا۔ اتنی پابندی نہیں ہوتی ہم سے بھائی، کیوں رکھی ہیں اتنی شرطیں آپ نے؟ اول تو یہ شرطیں رکھی ہیں نہیں رکھی تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے ہمارے یہاں، اور آپ جو حصہ بننا چاہتے تھے تو کوئی دنیاوی مفاد تھا یا آخرت مقصود تھی؟ اگر آخرت کی مقصود تھی بھلائی تو اس میں تو شریعت پر عمل ہے۔ تو اگر کسی نے امامہ شریف باندھا ہے، داڑھی مبارک سجائی ہے، تو آپ ذرا تصور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لائیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کیا نظر آیا آپ کو؟ بالکل ایسا ہی ہے، امامہ شریف آیا نظر، سبحان اللہ، داڑھی مبارک نظر آئی، کیا بات، آپ نے زلفوں کا تذکرہ نہیں کیا، مبارک زلفیں بھی، سبحان اللہ، ہے نا، الحمدللہ۔ تو اگر کسی عاشق رسول نے جذبہ پیدا ہوا اور یہ حلیہ اپنایا تو اس کو تو ظاہر کا مطلب مرحبا کہنا چاہیے، نہ کہ اس کی وجہ سے آدمی پیچھے ہٹے، معاذ اللہ۔ بہرحال ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، پینٹ شرٹ والا بھی آ سکتا ہے، شرٹ ان والا بھی آ سکتا ہے، اگر کسی نے ٹائی پہنی ہے تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی لباس کی پابندی۔ بڑا ہی عجیب سوال ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے بانی ہیں، نگران شورا ہیں، ہمارے چینل کے مبلغین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سیاست دانوں سے تو آپ کے افراد ملتے ہیں، اراکین شورا بھی ملتے ہیں، بلکہ سیاست دان بھی فیضان مدینہ آتے ہیں، تو یہ تو کچھ عجیب سا تضاد محسوس ہو رہا ہے، اس طرح کا میسج آیا نہیں، کسی سے ملنا یہ اس کی ہر بات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے نا۔ جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں، دکان، اور آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، مگر آپ کی دکان پر بے نمازی بھی آ رہے ہیں اور شرابی بھی آ رہے ہیں، جواڑی بھی آ رہے ہیں، آپ ان سے ہنس بول بھی رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ ان کرتوتوں سے بھی متفق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، نہ مطلب ہمارا کوئی گٹھ جوڑ ہے، لیکن ہم ظاہر ہے کہ یہ بھی عام طور پر مسلمان ہی ہے نا، یہ ہمارے یعنی پاکستان میں تو مسلمان ہی ہوتے ہیں عام طور پر، تو اب ان سے ہم ملتے ہیں تو اس میں فوائد ہوتے ہیں کہ یہ قریب آتے ہیں، یہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، شوبز والے بھی ہمارے یہاں آتے ہیں، ان کو بھی نمازی بناتے ہیں، اور ماشاءاللہ مطلب یہ کہ یہ تو ایک ایسی دعوت اسلامی ایسی تحریک ہے کہ سب کو ساتھ لے کر وایا مدینہ جنت کا راستہ لیتی ہے۔ اس طرح کا بھی ایک سوال آیا اور اس پر سنا ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دین کا کام کرنا کسی خاص تنظیم کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو آ جاؤ دعوت اسلامی میں۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے دعوت اسلامی میں آنا کیوں ضروری ہے؟ کیا بغیر دعوت اسلامی کے دین کا کام نہیں ہو سکتا؟ تو ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صرف دعوت اسلامی میں رہ کر ہی دین کا کام ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، ایسا تو کبھی بھی نہیں کہا۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان ایسے ملیں گے جنہوں نے دعوت اسلامی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور الحمدللہ اپنی اپنی جگہ پر باقاعدہ وہ مسلمان بھی ہیں، اور ان میں دین کا کام بھی کرنے والے ملیں گے، تو ایسا کچھ ہے نہیں، یہ شاید غلط فہمی ہی ہے۔ یعنی کوئی بھی دین کا کام کرے اور صحیح طریقے سے کرے تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ سوال یہ کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اور پاکستان میں بھی بڑے اس طرح کے واقعات ہوئے، گستاخی کے واقعات ہوئے، جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی، مختلف جماعتیں، تنظیمیں احتجاج کے لیے نکلی، آپ تو اتنا یا رسول اللہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن آپ تو کہیں نظر نہیں آئے، تو یہ کیا آپ کو کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ تو دنیا بھر میں کروڑ عاشقان رسول ہیں جن کا انداز یہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ایک مطلب ٹرینڈ چلا ہے۔ آپ بتائیے ریلی میں کیا ہوتا ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ہنگامے، چل آپ بولیں گے کہ بھائی وہ شر پسند عناصر اس میں گھس جاتے ہیں، تو گھس جاتے ہیں نا، تو اپنے دروازے کیوں کھولیں گے گھس جائیں، اور جا کر مطلب پتھراؤ کریں اور گاڑیاں جلائیں اور حقوق العباد پائمال کریں، تو ہم مطلب پورا امن طریقے پر اپنے حساب سے کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے عملی طور پر ہمارے پاس الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ باعمل عاشقان رسول ہیں۔ خون آپ نے لیا اور آپ کے اعلان پر ہزاروں لوگوں نے خون دیا، لیکن ایک اعتراض یہ آیا کہ ہمیں خون کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے بچے کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، تو دعوت اسلامی والے سے رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خون دے نہیں سکتے۔ آپ خون لیتے ہیں، دیتے تو ہے نہیں؟ خون کس طرح دیں کہ جگ بھر بھر کے جام پلائیں خون کا؟ ہم لوگ جو ادارے ہوتے ہیں نا، وہ ادارے ہم سے خون طلب کرتے ہیں، ہم ان کو خون
प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हम इनको खून प्रोवाइड करते हैं, फिर ये अपने तिब्बी जो भी मामलात होते हैं इसके मुताबिक जिसको ज़रूरत होती है वो खून उसको बाकायदा बुलाकर उसको लेटाकर एक प्रॉपर इसका पूरा तरीका procedure है, उसके ठीक है। मुताबिक चढ़ा जाता है। ठीक है। तो अगर आपको भी ज़रूरत है तो उन इदारों से आप रब्ता करें, ठीक है, और आपको खून देंगे, क्यों नहीं देंगे। ठीक है। समझे? यानी ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए नाजरीन कि ये गलत फहमी दूर कीजिए कि हम ब्लड लेकर अपने पास किसी बैंक में नहीं रखते कि हम आपको वक्त आने पर दे सकें। इसका बल्कि मैं आज क्लियरफाई कर दूं कि ये ब्लड का भी प्रोसीजर है। यानी हमें ऐसा भी हुआ कि माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत के ऐलान के बाद हज़ारों लोग ब्लड देने के लिए तैयार हो गए, तो इदारे वालों ने मना कर दिया कि हमारे पास, मिसाल के तौर पर एक बड़ा इदारा था, उसने कहा मैं रोज़ की 300 बैग ले सकता हूँ, इसके ज़्यादा बैग देंगे तो ख़राब हो जाएंगे, हमारे पास उसको प्रोसीजर करके उसका एक पूरा तरीक़ाकार है, फिर उसको फ्रिज करना होता है, तो हम इससे ज़्यादा ब्लड नहीं ले सकते। और ब्लड 15 दिन के अंदर या मैक्स कुछ दिन है जिसके अंदर लगाना ज़रूरी होता है, तो उसके बाद वो ब्लड भी काम का नहीं रहता। तो वो उनका प्रोसीजर है, हमारे पास तो ऐसा कोई प्रोसीजर का सिस्टम नहीं है।